السلام علیکم ناظرین، دو تین اہم باتیں ہیں دو تین اہم خبریں ہیں جن کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اور سب سے پہلی جو بات ہے وہ ابھی میں ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دیکھ کے آیا ہوں، تو وہ بڑی ایک سہمے ہوئے شخص کی، ایک ڈرے ہوئے شخص کی اور ایک بزدل شخص کی ہوتی ہے، جیسے ایک ہارے ہوئے شخص کی۔ اور پھر اس حوالے سے اور آج جو میں نے ایک نئی چیز آبزرو کی ہے، پہلے والے جو ڈی جے ایس پی آرز ہوتے تھے وہ کم از کم گفتگو میں بہتر ہوتے تھے، ان کا لب و لہجہ، ان کا انداز بہتر ہوتا تھا، لیکن موجودہ جو ڈی ایس پی آر ہیں ان کی باتوں سے ایسا لگتا تھا جیسے راجہ ریاض بول رہا ہو، اس جیسی ٹون، اس جیسا ایکسنٹ اور اس جیسے الفاظ کی جو ادائیگی ہے، جو پروننسیشن ہے، وہ بڑی دیز آر ویری ویکلی پروناؤنسڈ ورڈز، اور جیسے مکمل، شکار، عرف، ٹھیک ہے، اور دیرینوی، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، کافی بے شمار الفاظ ایسے ہیں جو ابھی میرے ذہن سے نہیں ہیں، نکل رہے ہیں، لیکن جو بہرحال۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہے کہ ہی از اے ماسٹر آف ڈریگنگ، اور وہ چیزوں کو لمبا کھینچا جا رہا ہے، ارریلیونٹ باتیں ہیں اور ٹو دا پوائنٹ کوئی بات نہیں ہے جو بات پوچھی جاتی ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ سوال گندم جواب چنے، جو باتیں کرنی چاہی تھی وہ نہیں کی۔ اور میں تو پھر حیران ہوں اور داد دیتا ہوں، وہ جو سامنے جو بیٹھے صحافی تھے، کیا شاندار، کیا زبردست سوال ہیں۔ پتہ نہیں ان کو سوال بنا کے دیتا کون ہے، اور خود سے بناتے ہیں اتنے زبردست سوال، یا ان کے پیچھے کوئی آئنسٹائن یا کوئی راکٹ سائنس دان ہے، راکٹ سائنس جاننے والا کوئی شخص موجود ہے جو ان کو سوال بنا کے دیتا ہے۔ تو ایک جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جناب آپ کے ہمت، چاپلوسی دیکھیں ذرا، کہ جناب آپ کی ہمت ہے اور آپ میں بڑا صبر ہے، اور ڈی جی اور چیف آف آرمی سٹاف بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس طرح ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ بڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بڑی حیرانی ہوتی جب یہ باتیں کی جاتی ہیں، اور پھر ساتھ میں وہ کہتا ہے کہ اور اسٹیٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ناکام ہو رہی ہے، آپ پہ جو تنقید کی جاتی ہے، یہ دیکھیں اب ذرا تنقید کر، اور جو تنقید کرنے والوں پہ بھی کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کریک ڈاؤن ہوگا یا ایسے ہی کام چلتا رہے گا۔ اور اس میں پھر اس نے جو نام لی، جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس میں شاہین صاحبائی، وجاہت سعید خان، اور اس طرح دو تین اور نام لیے، عادل راجہ اور حیدر مہدی، اور بہرحال جو جتنے بھی ان کو لگتا ہے کہ جو باہر میں بیٹھ کے، باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، وہ شاید پاکستان کے خلاف یا فوج کے خلاف پراپیگنڈا چلا رہے ہیں، حالانکہ وہ تنقید کرتے ہیں۔ اور وہ ہمیشہ، اور خاص کر وجاہت سعید خان، تو وہ کہتا ہے کہ اس نے کبھی فوج کے خلاف بات نہیں کی، وہ تو بڑا زبردست، وہ تو بڑا فوج کا حامی ہے، اور وہ پھر جس طرح سے وہ باتیں بیان کرتا ہے کہ فوج میں ایک ڈسپلن ہے، پورا ایک سسٹم ہے، اور ابھی بھی وہ کہتا ہے کہ میں تو ابھی بھی پاکستان میں جو سب سے زیادہ ایک جو معتبر اور جو ایک ڈسپلنڈ اور ہر طرح سے ویل ایکوپڈ اور ایک بہتر ادارہ جو ہے وہ فوج ہی ہے۔ گو کہ اس میں دو چار باتیں ہیں، اور جو آج انہوں نے جو باتیں کی وہ وہی ہیں، پرانی باتیں، وہی گھسی پٹی اور وہی پرانی باتیں، ہم نے جہنم واصل کر دیا، اتنے دہشت گردوں کو یہ کیا ہم نے، 251، اس طرح سے کچھ وہ فگرز دیتے ہوئے، وہی بات ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ وہ راجہ ریاض لگتے تھے۔ تو وہ جو انہوں نے کہا کہ 251، اگر وہ اتنی پنجابی کا شوق ہے تو وہ پھر یہ آفیشیل لینگویج وہ چھوڑ دیں، اردو انگریزی چھوڑ دیں، اور پنجابی ہی وہ ساری بریفنگز دیا کریں اسی میں۔ بہرحال یہ کوئی، میں اس طرح میں اینٹی پنجابی نہیں، اس طرح کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک جسٹ میں آپ کو وہ ایک بتا رہا ہوں کہ وہ کس طرح سے شاید راجہ ریاض سے اتنے زیادہ متاثر تھے، اور پہلے تو وہ راجہ ریاض کو پہچانتے بھی نہیں تھے، لیکن اب تو وہ اس کے الفاظ بھی بول رہے ہیں۔ بہرحال ارریلیونٹ، ان باتوں کو چھوڑ کے جو اصل مدعا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ پھر جو انہوں نے بہرحال جواب دیے وہ بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا اس بات کا کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن، بھائی کتنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کروانا ہے؟ اتنے لوگوں کی زندگیاں تو آپ نے خطرے میں ڈالی ہیں، آپ نے شہباز گل کا حال دیکھ لیا، ہم نے اعظم سواتی کا بھی ہم نے دیکھا، اور اس طرح سے پھر تو یہ آخر صحافی، میں حیران ہوتا ہوں کہ آخر یہ کیا چاہتے ہیں۔ اور وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس چینل کا تھا، 24 نیوز کا، اور وہ 24 نیوز آپ سب کو پتہ ہے کس ٹاؤٹ کا ہے، اور وہ آج کل اس کو کتنا بڑا عہدہ بھی ملا ہوا ہے اس کے بدلے میں، اس چاپلوسی کرنے میں، اور
یہ سب کرنے میں ٹی سی کرنے کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا عہدہ ملا ہوا ہے۔ بہرحال ان باتوں کو چھوڑ کے دوسرا پھر وہ تھا کہ جو صحافی نے ایک زبردست ایک اور سوال کیا، وہ کیا کہتا ہے کہ عمران خان جناب تو کتنا بڑا سیکیورٹی رسک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ عجیب باتیں ہیں، آپ کو اس طرح کے سوال کس نے کرنے کو کہے، یا پھر ایسے سوال کرنا کیا یہ تک بنتا ہے؟ عمران خان کیسے سیکیورٹی تھریٹ ہے، یا کتنا کیسے رسک ہو سکتا ہے؟ بہرحال لیکن ان لوگوں نے عمران خان کے خلاف تو یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ دوسرا پھر ایک اور جو بات تھی، انہوں نے جو کہی کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے، ہمیں ایک ٹوٹلی غیر جانبدار قسم کے سیاستدان نہیں، سوری، ہم ایک غیر جانبدار قسم کا ادارہ ہے۔ تو ایسا تو بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں لگتا۔ ہم نے جو 1 سال دیکھ لیا ہے کہ لوگوں کو فکر پڑی ہے، جان پہ بنی ہے، اور جب بھی کوئی شخص اور خاص کر جذباتی قسم کا نوجوان میرے جیسا، میں تو خیر جوان نہیں ہوں شاید، اور نہ ہی میں جذباتی ہوں، ایک سمپل سی بات کرتا ہوں۔ بہرحال جو لوگ جو ان کی جو مینٹالٹی ہے، ان کی جو سوچ ہے، اس سے مطابقت نہیں رکھتا، جو ان بابوں کے خلاف جو تھوڑی سی بات کرتا ہے، یا ان کے ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، اور اس کا وہ مینٹل لیول ان کے ساتھ میچ نہیں کرتا، تو یہ پھر اس کو اٹھا کے جناب اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے، تو وہ پھر اس کی ذہنی ہم آہنگی جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اور پھر وہ باہر آ کے بیان وغیرہ دے رہا ہوتا ہے کہ میں مکمل طور پر اس وغیرہ وغیرہ، وہ اپنی وضاحتیں دیتا ہے کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد وہ نہیں تھا۔ بہرحال یہ حالات ہیں۔ اور پھر یہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم بطور ادارہ اے پولیٹیکل ہیں، کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن 1 سال میں ہم نے جو حالات و واقعات دیکھے ہیں، ان سے تو بالکل بھی نہیں اندازہ کہ ایسی کوئی بھی صورتحال ہے۔ اے پولیٹیکل ہونا کہیں سے بھی ہمیں نظر نہیں آتا، عوام کو، لوگوں کو بالکل بھی نظر نہیں آ رہا کہ کہ کتنا یہ اے پولیٹیکل ہیں۔ تو بہرحال یہ جیسا کہ فواد چودھری نے کہا تھا، جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ نئے آرمی چیف کے بارے میں جب یہ جنرل آصف منیر کی جب اپوائنٹمنٹ ہونے لگی تھی، تو اس وقت ان سے پوچھا گیا کہ